السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، اب یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس غازی فائزہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا، اس کے بعد چیمبر کے اندر ملاقات ہوئی، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ غازی فائزہ صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے مولانا فضل الرحمان کا اور جے یو آئی فے کے حوالے سے کوئی ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو الزام ہے اور اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ شہر اقتدار میں یہ بات بالکل ڈسکس بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حیران کن ایک بات سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی طور پہ سپریم کورٹ بلایا گیا، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ بند کمرے میں چیزیں کریں گے اور تفصیلات نہیں پتہ ہوں گی تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے کہ مطلب کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرح کے معاملات ہیں اس میں۔ پہلا یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی طور پہ قاضی صاحب نے خود بلایا۔ اچھا، یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو بہت سخت جو ہے وہ کیسب کے والے سے پریس کانفرنس کر چکے، بیانات دے چکے، ان کی جماعت بیانات دے چکی۔ ان کی جماعت جو ہے انہوں نے ظاہر ہے وہ کام تو نہیں کیا جو ٹی ایل پی نے کیا، کیسب کے والے سے خطرناک ایک اعلان کیا، لیکن سخت باتیں بہت زیادہ کی، بہت سخت باتیں کی۔ بالکل۔ اس کے باوجود ان کو جو ہے کہ بلایا گیا۔ ظاہر ہے جب تک سپریم کورٹ سے تفصیلات سامنے نہیں آتی اس وقت تک تو جو بات ہو رہی ہے وہی بتائیں گے۔ پھر سب سے حیران کن یہ ہے کہ بہت حیران کن ہے کہ قاضی فائز صاحب کے جو سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، انہوں نے جا کے قاضی صاحب کو گاڑی سے ریسیو کیا، پارکنگ گیٹ سے بھی باہر جا کے۔ مولانا فضل الرحمان کو؟ بالکل، اچھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ اب یہ میں نے نہیں دیکھا کہ گاڑی کا دروازہ بھی ڈاکٹر مشتاق صاحب نے کھولا تھا یا نہیں، کیونکہ میں نے جو ویڈیو دیکھی اس میں تو ان کو وہ گاڑی سے اترتے ہی ڈاکٹر مشتاق صاحب ریسیو کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اب یہ بھی بہت حیران کن ہے کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہیں ان کا قاضی فائز صاحب کو ریسیو کرنا۔ اچھا، پھر بریک میں، پہلی بریک میں اٹارنی جنرل پاکستان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے آفس میں لے جانا، وہاں پہ چائے شائے پلانا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر قاضی اٹارنی جنرل پاکستان جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہیں پہ مولانا صاحب کو بٹھایا گیا اور 3 گھنٹے تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور اٹارنی جنرل پاکستان آپس میں بات کرتے رہے، گفتگو بھی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بریک ہوتی ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو چیمبر میں مولانا صاحب کو بلا لیتے ہیں اور ساری کی ساری رسپیکٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیتے ہیں، جب وہ روشنم پر بھی تھے، جب وہ عدالت میں بھی تھے، ان کو بڑے آپ یہ وہ سارا کچھ، اور چیمبر میں بھی۔ اب اس پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ قاضی صاحب نے کیوں اتنی زیادہ رسپیکٹ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور الزام یہ لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب شاید جو یہ سارا کچھ تھا، اور اٹارنی جنرل پاکستان کا قاضی صاحب کے ساتھ اتنا جڑ کے بیٹھنا، بات کرنا، کیونکہ اس وقت نون لیگ بھی قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے اور قاضی صاحب بھی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایک الزام لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے اس لیے مولانا صاحب کو پروٹوکول دیا اتنے زیادہ کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ذرا ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکیں، اور مولانا صاحب جو ہے وہ ووٹ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اعلان کر دیں کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے وہ ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ دیکھیں حکومت کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، اور اگر کچھ اور نشستیں ایسی مطلب جگاڑ کے ذریعے لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو کہ بہت مشکل ہو گیا ہے، یا کچھ لوگوں کو منحرف کروا کے اور وہ ادھر سے 63A والا ریویو لگ جاتا ہے اور وہ فیصلہ منیب اختر صاحب کو اڑا دیا جاتا ہے، اور بندیال صاحب کا، اعجاز الحسن صاحب کا، جس میں یہ ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، لوٹک ریس نہیں ہو سکتی، پیسے دے کے بک نہیں سکتے، تو جو ووٹ ڈالے گا ڈیفیکٹ کرے گا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، تو اس فیصلے کو ریویو کر لیا جائے، وہ فیصلہ کالعدم ہو جائے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ منحرف ہو جائیں اور وہ ووٹ ڈال دیں قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے۔ یہ ایک پلان مطلب ایک ہے، تو اس کے لیے لیکن جے یو ای ایف کے ووٹ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ضرور چاہیے، ہاں بالکل، اس کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ تو اس میں یہ اب آ رہا ہے الزام کہ قاضی صاحب نے اس لیے مولانا صاحب کو اتنی رسپیکٹ دی اور بلایا اور یہ سارا کچھ کیا تاکہ جے یو ای ایف جو ہے اس کے ووٹ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے پڑ جائیں۔ اب ظاہر ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قاضی صاحب نے ان سے وہاں پہ کوئی ووٹ مانگ لی ہو کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا جب آپ کو کسی کو اتنی محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ کا سیکرٹری جا کے، اور جب سے قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سیکرٹری نے کسی کو جا کے گاڑی کے پاس سے ریسیو کیا، پہلی بار۔ یہ حیران کن ہے بھائی، بات یہ ہے کہ علماء تو باقی بھی آئے تھے، باقیوں کو بھی آپ جا کے ریسیو کرتے، باقیوں کو بھی اتنی رسپیکٹ دیتے، مولانا کو ہی کیوں؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کچھ تو تھا مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن وہیں پہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کو بھی بھنک لگتا ہے پڑ گئی ہے، لگتا ہے پی ٹی آئی تک بھی یہ بات پہنچی ہے، اور دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا ٹاسک دیا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دینی، اور ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی آیا جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہونے دیں گے، قاضی فائز کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر یہ سینیارٹی کو بدلنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہونے دیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اب پی ٹی آئی کو جب یہ بھنک پڑی کہ یہ تو کام خراب ہے، تو کل جو ہے وہ 8:30 بجے گئے اسد کیسر صاحب اور ان کے ساتھ شبلی فراز صاحب تھے، بیرسٹر گور صاحب تھے،
پی ٹی آئی کا ایک جو ہے وہ اخندزادہ صاحب، ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، جو ترجمان ہیں تحریک تحفظ پاکستان، آئین پاکستان کے، تو جو اسپوکس پرسن بھی ہیں، تو وہ بھی ساتھ ہے. اور یہ سب جب گئے تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وجہ کیا ہے، بلکہ وہاں جا کے بات ہوئی، وجہ نہیں بات ہوئی باقاعدہ. اچھا. اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قاضی فائصہ کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا، جو میری اطلاع یہ ہے کہ اس ملاقات سے پہلے تک کی تو میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ہم قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا. اب قاضی صاحب سے مولانا صاحب کا ملنا، قاضی صاحب کو مولانا صاحب کو اتنا پروٹوکول دینا، اتنی کہانی، یہ وہ سارا کچھ پیٹرن پاکستان کی اتنی، مولانا صاحب کو محبت دینا، پیار دینا، بات کرنا، اور پھر ان کو اپنے آفس میں لے جانا، ادھر قاضی صاحب کے چیمبر میں لے جانا، سیکرٹری کا ریسیو کرنا، اوپن کورٹ میں رسپیکٹ دینا، یہ ایسے تو نہیں تھا. لیکن اب مولانا صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ ایک میں کل چیک کروں گا اس حوالے سے کہ جو ملاقات کر کے آئے ہیں انہوں نے جو پارٹی کے سامنے چیزیں رکھی ہیں ان سے میں ضرور پوچھوں گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مولانا صاحب نہیں مانتے پھر تو یہ کنفرم ہے، کہ کوئی چکر نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب تھوڑی سی مولانا صاحب کے حوالے سے نا اس کا سٹانس چینج بھی ہو رہا ہے. مثلاً پہلے پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے ایک اتحاد بنے جس میں مولانا صاحب ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوں. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہم مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کریں، مطلب ایشو ٹو ایشو ہم بات کریں گے، مکمل اتحاد پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں کر رہی. اب کیوں نہیں کر رہی؟ کیا پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑنی، کوئی عوامی احتجاج کی ضرورت نہیں پڑنی، کوئی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑنی؟ کیا اس وجہ سے یہ اب جو ہے وہ چیز یہ دیکھنی پڑے گی. اچھا، اس حوالے سے نا مخصوص بیرسٹر گوہر صاحب سے جب ملاقات ختم ہوئی تو ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کے لیے کیا یہ اتحاد ہے، یا آپ ایکسٹینشن کے لیے مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ان کی سپورٹ چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، لیکن ہم ہر حد تک جائیں گے جیسا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہو. یہ تو خبریں تھیں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہیں پر کوئی قاضی صاحب کو گرین سگنل دیں گے؟ دیکھیں، اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، گو کہ پی ٹی آئی نے بھی بڑے زبردست کارڈ کھیلے ہوئے ہیں. ابھی وہ مطلب 2 سیٹیں دینے جا رہے ہیں، یا بات چیت چل رہی ہے کہ سینٹ کی 2 نشستیں دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو کے پی کے سے. تو یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن مین بات یہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہماری، اور قاضی فائصہ صاحب نے بھی بڑی رسپیکٹ دی کہ مولانا صاحب اس معاملے پہ حکومت کا ساتھ دیں اس آئینی ترمیم میں، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہ دیں. تو مولانا صاحب اس سارے سینیریو میں بہت اہم ہو گئے ہیں، اور دیکھنا ہے اب کہ کیا ہوتا ہے. کل میں خبر لینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ بات تو ہے کہ اگر مولانا صاحب اور جے وی ایف نہیں ساتھ دیتے حکومت کا تو پھر تو جو مرضی کر لیں یا الٹے بھی ہو جائیں تو ان کی سینٹ میں اکثریت دوتائی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے جب مبارک ثانی کیس کی سماعت تھی تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا، بہت ساری باتوں پر ان سے رائے لی گئی، اور بہت ساری باتوں پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان علماء کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں، جب زیادہ اور شاؤٹ ہو رہا فیصل، تھا. مجھے یہاں پہ ایک بات، سوری میں نے آپ کو ٹوکا ہے، مجھے وہ یاد آ گئی جب آپ بات کر رہے تھے، جب حافظ احسان صاحب نے ایک مشورہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ 6 فروری اور 24 جولائی کے دونوں فیصلے واپس لے لیں، تو مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ آپ ایک نیا فیصلہ دیں. تو قاضی صاحب نے مولانا صاحب کو فوراً کہا مولانا صاحب آپ ایگری ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایگری ہوں. باقی علماء بھی ایگری ہیں. پھر ریفرینڈم ہوا کمرہ عدالت میں، سب نے ہاتھ کھڑے کیے جی ایگری ہیں. تو پھر قاضی صاحب نے اسی دوران ہی پھر وہ ایک بدمزگی ہو گئی، اور پھر ججز اٹھ کے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ ایک وہ کیا گیا، مطلب پھر یہ اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی. اور قاضی صاحب مولانا صاحب کو بھی کہتے رہے مولانا صاحب پلیز دیکھیں، جب وہ بدتمیزی والا ماحول ایک بن گیا، اور ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو بدتمیزی کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو ان وکلا کا رائٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب اپنی بات بتانا چاہ رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے. اور ریاض حنیف رائی صاحب نے بھی کہا صاحب کو بڑا مطلب سخت وہ کیا، بہت ٹف ٹائم دیا. تو اس وقت قاضی صاحب مولانا صاحب کو شکایت لگا رہے تھے مولانا صاحب دیکھیں یہ کیا کریں، مولانا صاحب آپ بڑھیں، مولانا صاحب آپ کردار ادا کریں. تو یہ ساری چیزیں حنیف قریشی صاحب جب بول رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، اور مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی عدالت ہے، آپ جانے، آپ کو کام کریں.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.